بچپن سے اماں ابا کی نوک جھوک سنتے سنتے کب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت بے وقت اماں کی شکایتیں کہ جب سے اس بندے سے میری شادی ہوئی ہے نصیب پھوٹ گئے ہیں، تیرے باپ کے پلے بننے سے اچھا تھا خود کو کھائی میں گرا دیتی یا کنویں میں چھلانگ لگا دیتی یا پھر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی۔ یہاں پر آ کر ابا کی برداشت ختم ہو جاتی اور اٹھ کر 2-3 تھپڑ جڑ دیتا، ساتھ میں گولی مارنے کی دھمکی بھی ہر بار دی جاتی۔ تھپڑ کھانے کے بعد اماں سسکیاں لے لے کر سو جاتی اور ہم بہن بھائی پوری رات یا سارا دن اس ڈر سے جاگتے رہتے کہ اماں بھاگ نہ جائے یا پھر ابا کہیں ان کی جان نہ لے لے۔ 40 سالہ طویل رفاقت میں ہم نے ابا کو مطمئن دیکھا اور نہ ہی اماں کو۔ اماں کو اپنی زندگی ضائع جانے کا افسوس ہوتا تو ابا کا دکھ بھی کسی طور کم نہیں ہوتا تھا۔ ان کو بھی اس بات کا افسوس تھا کہ کاش وہ کسی تعلیم یافتہ اور شہری لڑکی سے شادی کر لیتے، کم از کم زبان تو نہیں چلاتی ان کے آگے۔ وقت بے وقت اس کی زندگی جہنم تو نہیں بنتی۔ جب تک ہم غیر شادی شدہ تھے تو ہماری پوری ہمدردیاں اماں کے ساتھ ہوتی۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہمیں احساس ہو گیا کہ ابا کتنے مجبور، کتنے لاچار اور کتنے بے بس تھے، ورنہ یہاں تو بات اور خواہش گولی مارنے کی دھمکیوں سے بڑھ گئی تھی۔ بیوی سمیت اس کے خاندان پر 600 کلو گرام دھماکہ خیز مواد سے بھرے ٹرک کے ساتھ خودکش دھماکے کے خیالات ہر وقت ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن چھٹیوں پر گاؤں آیا تو دیکھا کہ اماں کچھ بجھی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا اماں کیا ہوا؟ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی، آگے سے پھٹ پڑی کہ 2 دن سے بخار میں تپ رہی ہوں، مگر تیرے ظالم باپ نے ایک اسپرین کی گولی تک کا نہیں پوچھا، یہ تو روز اول سے میری موت کی خواہش میں جی رہا ہے۔ ابا دوسری چارپائی پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا تو ابا نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا کہ لے جاؤ اسے گاؤں کے واحد میٹرک فیل ڈاکٹر کے پاس، ورنہ تیری ماں نے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لینا۔ اب اماں کی جوابی گولہ باری میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ اماں نے ابا کے خاندان کے وہ گڑے مردے قبروں سے نکالے کہ میں اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گیا کہ میری بدقسمتی کے اتنے بے غیرت خاندان میں آنکھ کھولی۔ ایک دن بیوی کے ساتھ مار کٹائی ہوئی تو بیوی نے شکایت کے لیے اماں کو فون لگایا۔ اماں نے آگے سے وہ بے نکت سنائی کہ الامان، کہنے لگی کہ اپنے باپ کا خون ہے، دوسروں کی بیٹی کو مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، اس بے غیرت سے میں اور کوئی توقع کر بھی نہیں سکتی۔ بیوی تو یہ سب سن کر پرسکون ہو گئی، مگر میرا سکون برباد ہو گیا کہ ساری زندگی بیوی کے سامنے اب سر جھکائے سنتا رہوں گا۔ شام کو ابا کا فون آیا، ڈرتے ڈرتے اٹھایا کہ اب وہ کیا کہیں گے۔ سلام کے بعد ابا گویا ہوئے کہ مرد کے بچے ہو، بیوی دوست نہیں بن سکتی، لہٰذا دبا کے رکھو۔ اپنی ماں کا رویہ دیکھ کر میری حالت سے عبرت پکڑو۔ اب تک بھگت رہا ہوں، کاش جوانی ہوتی تو تیری ماں کو گونگا کر دیتا اور دوسری شادی کر لیتا۔ تم جوان ہو، لہٰذا میری طرح افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ دوسری لا کر بیوی کے سر پر بٹھا دو تاکہ اسے لگ پتہ جائے۔ اس لمحے مجھے اپنا اور ابا کا دکھ اور نصیب ایک جیسا محسوس ہوا۔ دونوں نے جانے کون سی گناہوں کی سزا بیویوں کی صورت میں پائی تھی۔ جو بیویاں کم اور 24 گھنٹے کا ٹارچر سیل زیادہ تھیں۔ گاؤں میں موجود بہن بھائیوں کی زندگی اور بھی اجیرن تھی۔ صبح شام اماں ابا کی لڑائی ہوتی تو بچے ایک طرف ماں کو ابا کا ظلم سہنے پر حوصلہ دیتے رہتے تو کچھ دیر بعد دوسرے کمرے میں باپ کی ہمت بندھا رہے ہوتے کہ غلطی ساری اماں کی ہے۔ مہینہ قبل اماں کا دانت گاؤں کے واحد میٹرک فیل ڈاکٹر کے ہاتھ نکلوا لیا گیا۔ اماں کا شوگر 400 سے اوپر چلا گیا تھا، لہٰذا دانت کا انفیکشن مسوڑوں تک پھیل گیا تھا۔ گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ اماں کو منہ کا کینسر ہوا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گر گئی۔ جہاز کی سیٹ مل نہیں رہی تھی تو راتوں رات گاڑی بھگا کر پشاور پہنچ گیا اور شہر کے مایہ ناز ڈاکٹروں کا پینل ہائر کیا۔ اگلے دن اماں کی سرجری تھی۔ اماں تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ سرجری کے لیے اماں کو جب اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا جا رہا تھا تو ہسپتال کے برآمدے میں لگی بینچ پر میں نے ابا کی سسکیاں سنی۔ دیکھا تو ابا رو رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابا میرے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور میں خود بھی اپنے آنسو ضبط کرتا ہوا ان کو تسلیاں دیتا رہا۔ خیر آپریشن کامیاب رہا اور اماں صحتیاب ہو کر ہسپتال سے گھر آ گئی۔ روٹین کی زندگی گزرنے لگی، مگر مجھے ابا کی سسکیاں اور آنسو پریشان کیے جا رہے تھے کہ ابا اماں کے لیے بھی رو سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے چھوٹے بھائی کا فون آیا جو اماں کا سب سے لاڈلا تھا کہ اماں نے اس سے بات چیت بند کی ہوئی تھی، لہٰذا میں سفارش کر کے اماں کو راضی کر لوں۔ گاؤں جب گیا اماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ سلام کر کے چارپائی کے ایک کونے پر ادب سے بیٹھ گیا اور بولا کہ اماں چھوٹے کا فون آیا تھا، آپ کس بات پر اس سے ناراض ہیں؟ معاف کر دیں اسے، وہ
بارڈر پر ہے۔ اماں غصے سے اٹھ گئیں اور کہا کہ وہ تو اپنا دودھ بھی اس کو نہ بخشے۔ اتنا دل دکھایا اس نے، میں ہل کر رہ گیا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ گھر میں ابا کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو اماں نے چھوٹے کا ATM کارڈ ابا کو دے دیا، اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر خرچ کر لینا۔ اگلے دن چھوٹے کا فون آیا کہ ابا کو میرے پیسے ہی نظر آ گئے تھے۔ میرے اپنے بچے ہیں، میں فوج میں خطرات کا سامنا اس لیے کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کچھ بچا سکوں، ابا کو احساس ہی نہیں ہے۔ اماں بتا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی کہ ابھی تو میں زندہ ہوں اور یہ لوگ میرے شوہر کی توہین کر رہے ہیں۔ کتنی مشکلوں سے میرے شوہر نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا۔ اگر میں اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہوں تو وہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مگر کسی کو یہ حق نہیں دوں گی کہ میرے جیتے جی میرے سہاگ کی توہین کرے۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا اور فون نکال کر بیوی کو کال ملائی۔ آگے سے پھنکارتی ہوئی آواز میں وہ چیخی کہ یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے نا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی تم میرے بغیر زندہ رہ سکتی ہو؟ دوسری طرف فون پر ایک طویل خاموشی چھا گئی۔